یہاں سے کہ پاکستان کے حالات کتنے زبردست ہیں، پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی آپ نے کامنٹس سنے سب کے کہ یہ کہہ رہے ہیں وی آر لونگ اٹ ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے، اور ہم سب کو مل کے، آپ سب ساتھیوں کو سب کو مل کے اس کو پوری طرح سے بیک کرنا اور پروموٹ کرنا ہے، اور ریئل سائڈ آف پاکستان کو پروجیکٹ کرنا ہے. پاکستان کے دشمن یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ پاکستان میں یہ خوشیاں ہوں، وہ قطعاً نہیں چاہتے. وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ ایسی گنہونی سازشیں بھی کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی جو قوم ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان کی. ہم نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں، لیکن ہم ان سے نکلے ہیں. اور آج جو پاکستان کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان رونقوں کو مزید بڑھائیں، قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور یوں ہی پاکستان میں کرکٹ بھی زندہ رہے، پاکستان میں خوشحالی بھی رہے. اور جو شرارتی لوگ ہیں ان کو بھی ایک میسج جا رہا ہے کہ ان کی شرارت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں، اور پاکستان کو کبھی کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. فیصل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان پیس لونگ کنٹری ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ چلو آپ اظہر صاحب آپ کریں پہلے جو پارٹیز ہیں وہ ان کو بھی یہ ایک آنکھ نہیں باتی کہ پاکستان کے اندر جو ایک جمہوریت کی بحالی کے بعد ایک بڑا اچھا سا اقدام اس حکومت نے کیا، اور مختلف شعبوں میں جس میں ایک سپورٹ بھی شامل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدتدبیر بڑھ رہے ہیں، تو ان پارٹیوں کے لیے کیا میسج ہے؟ وہ تو ڈیسپریٹ لوگ ہیں، ان کا تو صرف ایک مقصود چپراسی کا مسئلہ ہے، اور وہ سارا وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز ان کے امنگتی انجام کو پہنچنے والے، کسی طرح سے ان سے رائے نجات مل جائے، کسی طرح سے وہ نکل جائے، اور اس کے لیے مختلف اسکیمیں بناتے ہیں. ہیٹرک کر چکے ہیں وہ ان اسکیمز کی، اور اب یہ چوتھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوں گے. یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی، عمران خان صاحب پہ اعتماد پلس ہو جائے گا. یہ ملک آگے جا رہا ہے، یہ پاکستان جس کی آج ریکارڈ ریمیٹنسز ہے، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں، ہمارے 10 سالوں میں 10 ڈیمز بن رہے ہیں، پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج آ گئی ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کی جو گروتھ ہے، باوجود کرونا کے 5.37% رہی ہے. پوری دنیا کی اکانومی شرنک کی ہے، پاکستان پہ اللہ کا کرم رہا. یہ اتنی گریٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا خوف یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان ناکام ہو رہے ہیں، یا ان کا پرابلم یہ نہیں، ان کا خوف یہ ہے کہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور لیکن انشاءاللہ یہ ان کی یہ حرکتیں، یہ سرکس ہے، اکڑ بکڑ بمبے بو آپس میں کھیل رہے ہیں. اکڑ بکڑ بمبے بو نہیں ہو رہے ان سے پورے 100، ان کو مطلوبہ نمبر جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. اور لے کر آئیں، ہم تو کہتے ہیں کل نہیں آج لے کر آئیں، جلدی لے کر آئیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، انہیں پتہ چلے گا، ان کو شکست ہوگی. اور اسپورٹس کی بات کریں، ہمارا پڑوسی ملک دہشت گردی میں ملوث ہے، پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرا، پرائم منسٹر آف پاکستان کب انوگریٹ کر رہے ہیں یا کب اس کا لینگ سٹون رکھ رہے ہیں ایک نئے اسٹیڈیم کا، جس کی اشد ضرورت ہے اسلام آباد میں؟ بالکل ایک نہیں، پہلے انڈیا کا اگر بتا دیں. بہت زیادہ اسٹیڈیمس کی ضرورت ہے. جب خیبر پختونخوا میں ہماری پہلے 5 سال گورنمنٹ تھی، ہم نے کافی وہاں اسٹیڈیمس بنائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اب جو ٹیلنٹ، آپ کو پتہ ہے ریسنٹ جو ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہے سارا خیبر پختونخوا نے جیتا ہے. جو ٹیلنٹ وہاں سے آیا ہے، کیونکہ جب آپ ٹیلنٹ تو بے پناہ ہے ہمیشہ سے پاکستان میں، لیکن اپرچونیٹیز نہیں. جب آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں تو ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، مواقع ملتے ہیں. سارے ٹورنامنٹس خیبر پختونخوا نے جیتے ہیں، سارے انڈر-19، انڈر-16، انڈر-13، قائد اعظم ٹرافی، نیشنل T20، سارے خیبر پختونخوا نے جیتے ہیں. گراؤنڈس بہت زیادہ ضروری ہیں، اور بالکل وہ گراؤنڈ بھی بنے گا، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. مزید گراؤنڈس بھی بنیں گے. ہمارے خوبصورت علاقے ہیں جو ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے کہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈس بنیں. انڈیا کے بارے میں کیا کہیں؟ انڈیا تو ہمیشہ سے اس کو ایک آنکھ نہیں باتی پاکستان کی پروگریس، اور وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں سے ان کے تانے بانے جا کر ضرور ملتے ہیں، اور لیکن ہر موقع پر اس کو بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور آج وہ اس سلسلے میں پوری دنیا میں بے نقاب بھی ہو چکے ہیں. جو ان کی یہ رجیم جو چل رہی ہے، جس قسم کی ان کی مینٹیلٹی ہے، جو سوچ ہے، نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی جو سلوک ہو رہا ہے باقیوں کے ساتھ، اور جو ہمارے امن کی تباہی کے اوپر وہ اس کو تباہ کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہمیشہ وہ ناکام ہوں گے. کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاکستانی قوم کی
फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हमसे रब्ता किया जाएगा, तो क्या ऐसा ये रब्ता तो है मैं या आने आपको का चेक कोई करके बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि आगे रावलपिंडी में तो वनडे मैचेस भी हो रहे हैं T20 और इंशाल्लाह वो जरूर पाकिस्तान साथ सेनेटर साहब एक सवाल बताइएगा कि ये जो क्रिकेट है ये बहुत पाकिस्तान के खून में बिल्कुल उनकी ज़िंदगी की तरह चलता है और लोग बहुत मोहब्बत से देखते हैं, लेकिन इससे हुआ ये है कि दूसरी खेल जो है वो दब के रह गई। क्या हुकूमत कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाने जा रही है कि दूसरे खेल मज़ाफ़ाती इलाकों में जो होने वाले खेल जो हमारे रवायती खेल है वो भी पनपे और उनको भी नई रूह मिले, और हुकूमत ऐसी पॉलिसी जी बनाए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपने, क्योंकि क्रिकेट सारों को ओवर शेडो कर गया और बाकियों के अंदर भी अब कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना है इसमें कि बाकी अब लीग्स बनने जा रही हैं बाकी गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी, जिससे कमर्शियल, क्योंकि जब पैसा आएगा और जब एक ब्रांडिंग होगी और बाकी जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं या बाकी इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है, तो बाकी गेम्स भी उठेंगे। एक कम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है, ताकि क्रिकेट के साथ साथ बाकी जो गेम्स हैं उनके फ़रोग के लिए भी काम किया जाए। तो आने वाले दिनों में ही आपको इस सिलसिले में राजा साहब खुशखबरियाँ मिलेंगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। जी थैंक यू।